تو یہ الف اور تے جو آخر میں آتی ہے یہ عربی کی جمع بنانے کی پہچان. خیرات اصل میں لفظ ہے خیر. اچھا لفظ خیر ہمارے اچھے معنوں میں آتا ہے جس کے معنی ایک خیر. خیرات جس کے معنی بہت سارے خیر. تو اب تو یہ اور اچھا ہو جانا چاہیے, نہیں جمع بن کے اور ہماری زبان میں آ کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. خیر اچھا لفظ ہے, خیرات برا لفظ ہے. خیرات قرآن میں بار بار آیا. ائمہ طاہرین کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو خیرات کا حکم دیتے. کیا مطلب؟ کوئی راستے میں فقیر ملے سگنل وگنل پر اس پر 10 پیسے یا 1 روپیہ دے دینا, نہیں. خیرات خیر کی جمع یعنی نیکیاں, خیر کی جمع. تو خیرات اسلامی زبان میں ہر نیکی کو کہتے ہیں. نماز خیرات, روزہ خیرات, حج خیرات, مومن کے کام آنا خیرات, احترام والدین خیرات, رشتہ دار سے صلہ رحمی خیرات, اسی طریقے سے راہ خدا میں جہاد کرنا خیرات, راہ خدا میں پیسے خرچ کرنا خیرات, صدقہ دینا خیرات, خمس دینا خیرات. تو صدقہ ایک چھوٹی عبادت, ہر صدقہ خیرات, ہر نماز خیرات. اس کی اب انہوں نے کہا کہ خیرات کی شرطیں بتائی. ہر نیکی خیرات. صدقہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اسی میں شامل ہے, لیکن ایک الگ چیز ہے. تو صدقہ کہتے ہیں خوشنودی خدا کی خاطر کسی مسلمان کوئی چیز دینا یا اس پر کسی مالی حق کو معاف کرنا, یہ ہے صدقہ. خیرات نہیں, نماز خیرات, ایک سورہ قرآن پڑھنا وہ خیرات. بس اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. اور اسی حوالے سے یہ بات میں کروں کہ یہ مہینہ جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے, یہ اسلامی کیلنڈر کا ایک بہت ہی اہم مہینہ. ہر سال ماہ رجب جو آتا تو میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں. آج مجھے ایک ایسے موضوع پہ تقریر کرنا کہ جس میں رجب کے بارے میں زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں, لیکن ایک آج جملہ فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اتوار کو جب رجب کے بارے میں کچھ کہنے کا وقت ہوگا ہمارے پاس, تب یہ والا مسئلہ ہاتھ سے نکل چکا ہو. کون سا؟ وہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی کیلنڈر رجب, شعبان, رمضان, یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. جو تبدیلی ہمارے یہاں رمضان کے حوالے سے آتی ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ تبدیلی رجب سے شروع ہو جائے. اور بالکل اسی انداز سے کہ جیسے کھیلوں کے مقابلے میں اکثر یہ کہا جاتا, مثلا ریسنگ کا مقابلہ, جو مسابقے میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, انتہائی احمق ہوگا وہ دوڑنے والا جو پہلے سیکنڈ میں ہی اپنی پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دے. جلدی تھک جائے گا, تھک کے گر جائے گا. جو سب سے آگے آتے ہی نکلا وہ سب سے پیچھے رہ جائے گا. طریقہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنا اسٹیمنا بلڈ کیا جاتا اور آہستہ آہستہ انسان رفتار پکڑتا, تو یہ آدمی اس مقابلے میں اول آ جاتا. گھوڑوں کی ریس میں بھی یہی طریقہ, اور شاید باقی کھیلوں میں بھی یہی طریقہ. جو آتے ہی اندھا دھن اپنا بلہ گھمانا شروع کر دیتا. کرکٹ ورکٹ میں کچھ نہیں جانتا ہوں, لیکن آج کل چونکہ سیزن اس کا آیا ہوا تھا, اس اعتبار سے وہ کبھی جمع تو بہت اور کبھی اڑا تو پہلی بال. اور اس کے مقابلے میں جو واقعاً اس کے ماہرین وہ کہتے ہیں اننگ اس کی بنتی ہے جو ہوشیاری کے ساتھ سوچ سمجھ کے آغاز کرتا, آہستہ آہستہ, اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک ٹک سکتا. یہ ساری مثالیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ان میں انہی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس وقت مومن کو پوری رفتار سے دوڑنا ہے روحانیت کی طرف, لیکن رمضان کا چاند آتے ہی پوری رفتار سے دوڑیں گے تو وہی حالت ہے جو ہمارے معاشرے کی ہوتی. ہمارے معاشرے میں رمضان میں بالکل الٹا ہوتا. شروع رمضان میں ہر ایک میں جوش و خروش, آخر میں ہر آدمی رمضان سے تھکنے لگتا. جو آخری تاریخ ہے رمضان کی افضل ترین تاریخ ہے, تھکاوٹ پیدا ہو جاتی. اور دیکھیے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک تماشا بن جاتا ہے رمضان. کیا تماشا بنتا؟ بھئی رمضان کے بارے میں ہر آدمی جانتا کہ رمضان روحانیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے, تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, طہارت کا مہینہ. اب جب تزکیہ اور طہارت کا مہینہ تو ہونا کیا چاہیے کہ شروع رمضان میں آدمی اتنا پاک نہ ہو جتنا آخر رمضان میں. جیسے آپ کسی مریض کو اسپتال میں داخل کریں تو جس دن داخل ہوا اس دن اس کی حالت خراب ہونا چاہیے,
اور جتنے دن رہے گا روز بروز اس کی حالت بہتر ہو تو کہا جائے گا علاج صحیح ہو رہا، اور جس دن اس کو ڈسچارج کیا جائے اس دن بالکل صحت یاب تو کہا جائے گا کہ اس نے اسپتال سے فائدہ اٹھایا۔ اور اگر جس دن آپ نے داخل کیا اس دن تو وہ بہتر نظر آ رہا، اور جس دن وہاں سے نکالا گیا اس دن پتا چلا کہ قبر میں پہنچنے کے قریب ہو گیا، آپ کہیں گے علاج ناکام ہو گئے، یہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی انتہائی میلا کچیلا اور اسے ہم نے صاف ستھرا بنانے کے ایک بار غسل خانے میں ڈھکیل دیا، اگر صحیح طریقے سے نہا کے آیا تو جب باہر آئے گا تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اگر پتا چلا کہ جاتے وقت اتنا میلا اس سے زیادہ میلا بن کے باہر نکلا تو آپ کہیں گے تم نہائے نہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہے، دروازہ بند تھا ہم دیکھ تو نہیں رہے، لیکن تم نہائے تو قطعاً نہیں، اور زیادہ میلے ہو کے آ رہے۔ رمضان روح کی کثافت اور روح پہ چڑھی ہوئی گناہوں کی گندگی دھونے کا مہینہ ہونا یہ چاہیے کہ ماہ رمضان کی شروع کی تاریخوں کے مقابلے آخر کی تاریخ میں مومن کی روحانیت اور اس کی پاکیز اور اس کا تزکیہ نفس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل میں تین ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں، اگر آپ کو اختلاف ہے تو آئیے غور کر۔ ماہ رمضان کے شروع میں ایک دم سے مارکیٹ میں کس چیز کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے؟ قرآن کی۔ اور ماہ رمضان کے آخر میں گانے اور فلموں کے کیسٹوں، عید کے دن اور چاند رات اور عید کی رات، عید کے دن کے لیے ابھی سے بکنگ ہو رہی، اور وہاں بھی جو یہ گانے کے کیسٹ اور فلم کے کیسٹ نکالنے والے وہ خاص تیاری کرتے عید کے دنوں کی اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ اگر واقعاً رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا، اگر رمضان نے ہماری روح کے گناہ کو دھو کے صاف کیا، اگر رمضان نے ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا، تو شروع رمضان میں تو شاید یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کہے کہ روزہ نہیں گزر رہا، کوئی کیسٹ لگا دو، کوئی فلم دیکھ لو، کوئی گانا سن لو، اور آخر رمضان تک وہ قرآن کا شائق بن جانا چاہیے۔ الٹا ہوتا، شروع رمضان میں قرآن مارکیٹ میں آتے ہیں، سارے پرنٹنگ پریس اس وقت لگے ہوئے ہوں گے کہ رمضان کے پہلے ہفتے کی ڈیمانڈ پوری کی جائے، اور آخر رمضان میں سارے فلمیں ریکارڈ کرنے والے اور گانے ریکارڈ کرنے والے لگے ہوئے ہوں گے کہ عید کی ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے شروع میں پھر بھی ہمیں کچھ احساس، رمضان کے شروع میں پھر بھی ہمیں کچھ شعور، آخر رمضان میں تو ہم اور زیادہ بگڑ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علاج ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوا نہیں پی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے طبیب کے مشورے پہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہا کے نہیں نکلے، اپنے آپ کو اور گندا کر کے نکلے۔ دوسری مثال سن لیجیے، پہلی رمضان کیا حالت ہوتی ہے مسجدوں کی؟ فجر کی نماز بھر جاتی ہے مسجد، اور جو آخری رمضان فجر کی نماز ہر آدمی قضا کرتا ہے، نماز عید سے پہلے ایک لائن نظر آئے گی آپ کو جو فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ سارا رمضان تم نے حاصل کیا کیا؟ یہی حاصل کیا کہ عید کے دن ہی فجر کی نماز پڑھ لینا، اور چونکہ غلط مسئلہ ہمارے یہاں مشہور کہ عید کی نماز سے پہلے فجر پڑھنا ضروری ہے ورنہ عید کی نماز غلط ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ آ کے ظاہر بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے آج صبح ہم نے اپنی فجر کی نماز قضا کی۔ اگر رمضان سے فائدہ ہوا، اگر رمضان سے روح اور پاک ہوئی، اگر رمضان کے علاج نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا تو بالکل الٹا ہونا چاہیے۔ شروع رمضان میں مسجدیں خالی نظر آتی، جیسے جیسے روح پاک ہو رہی ہے مسجدیں بھرنا چاہیے، الٹا ہوتا۔ شروع رمضان میں مسجدوں میں مجمع زیادہ، آخر میں مجمع کم ہونے لگتا ہے، اور آخری دن جہاں علاج جس دن مکمل ہوا، آپ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا کہ طبیب کے اعتبار سے آپ کا علاج ہو گیا، اسی دن سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز فجر کو قضا کر دی۔ تیسری دلیل میں جو دیتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کو دلیل تو نہیں کہیں گے، لیکن انہی چیزوں کی مدد سے یہ پتا چلتا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آئے، قبر کے مردے ہیں، ڈھانچے ہیں، کہا علاج کے لیے امریکہ جا رہا۔ 2 مہینے بعد ملے، ہم نے دیکھا اور حیرت زدہ رہ کہ واقعاً کتنا اچھا آپ کا علاج ہوا، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ وہ پرانے والے، بالکل صحت آ گئی ہے، جسم بھی بھر گیا ہے، آدمی کے اندر وہ ایکٹیونیس بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہونا چاہیے عید کے دن۔ ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ شروع رمضان، دیکھیے بعض اوقات کچھ غلط مسئلے ہمارے یہاں مشہور ہو جاتے ہیں تو اس سے معاشرے میں خرابی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ غلط مسئلے مشہور ہو جاتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ غلط مسئلے کی وجہ سے صحیح کچھ کر تو رہا، اس سے معاشرہ اچھا ہو جاتا۔ مثلا ہمارے یہاں ایک چیز بھی مشہور ہو گئی کہ عدے میں عورت کسی نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اب عدے کا اور نامحرم کا کوئی تعلق نہیں، بالکل 2 الگ چیزیں، لیکن چلے اسی بہانے 4 مہینے 10 دن ہماری عورتیں اپنے آپ کو نامحرم سے بچا لیتی، تو اگرچہ پتا ہے کہ غلط مسئلہ، لیکن پھر بھی اس غلط مسئلے کو برداشت کر لیا جاتا کہ غلط مسئلے کی وجہ سے صحیح، مگر 4 مہینے کا گناہ تو ان کا روکا جا رہا۔ جس طریقے سے ابھی میں نے مثال دی کہ بہت سی جگہوں پہ یہ مشہور کہ جب تک کہ آدمی اپنی فجر کی قضا نہ پڑھے،
نماز جمعہ یا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن چلے غنیمت ہے اسی غلط مسئلے کی وجہ سے جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں اپنی کم از کم ایک فجر کی قضا تو پڑھ جاتے ہیں جو آج صبح کی، ایک عید کی قضا تو پڑھ جاتے ہیں کہ جو آج صبح کی۔ غلط مسئلہ ہمیشہ نقصان دیتا، لیکن کبھی کبھار اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا۔ جیسے یہ ایک مسئلہ مشہور کہ اگر کسی نے حج کی رقم میں سے خمس نہیں نکالا تو اس کا سارا حج غلط ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایسا نہیں، لیکن چلے پھر بھی برداشت کر لیا جاتا ہے، چلو اسی وجہ سے صحیح وہ آدمی اپنے 70,000 میں سے 14,000 تو خمس دینے کو تیار ہو گیا، جس پر ویسے تو 14 لاکھ واجب، لیکن غلط مسئلے کی وجہ سے کہ میرا حج غلط ہو جائے گا۔ ایک رقم تو اس نے نکالی، اتنا تو اس نے بوجھ کم کیا، اتنا تو اس نے گناہ معاف کیا۔ اور اسی میں ایک چیز یہ بھی جو اب میں کہہ رہا ہوں، یہ دوسری بات کہ جیسی میں نے ابھی تقریر کر لی، ایسی تقریر سننے کے بعد تو لوگ چونک گئے، اچھا اب تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے، تو آج پتہ چل گیا کہ ان دونوں کا تعلق ہی نہیں۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا، اب پتہ نہیں یہ بھی میں نے آج صحیح بات کی کہ غلط بات کر لی، وہ 4 مہینے کی عورت کے حجاب کو بھی کہیں ختم نہ کر دیا جائے کہ اچھا مولانا نے یہ کہا کہ نامحرم کا عدے سے تعلق نہیں، تو بلا وجہ اتنے دن بیٹھے ہوئے تھے، اب نامحرم کے سامنے بھی آئی۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اسی میں غلط فہمی پائی جاتی، اور وہ یہ کہ جب تک کہ روزہ اتنے عرصے میں داڑھی منڈوانا صحیح نہیں ہے، ورنہ روزہ غلط ہو جائے گا۔ چنانچہ رمضان کے شروع میں بہت ساری داڑھیاں نظر آ جاتی ہیں، فقط اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ داڑھی نہیں رکھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے غلط ہو جائیں۔ اب ہونا کیا چاہیے، رمضان کے شروع میں داڑھیاں نہ ہو، عید کا دن جب آئے تو سارا دیندار ماحول، روزے دار ماحول وہ داڑھی کے ساتھ ہو، علاج کا فائدہ، روح پاک ہو گئی، تزکیہ نفس ہو گیا، گناہوں سے آدمی دور ہو گیا، بالکل ایک نیا صحت مند آدمی بن کے آ گیا۔ نہیں، پورے رمضان داڑھی رکھنے والے، وہ جو پوری چاند رات ہوتی ہے، نائی اتنے مصروف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ سب کو داڑھیاں صاف کر کے عید کے دن آنا، عید کی نماز کے اندر داڑھی منڈوا کے آنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سارا مہینہ بلکہ رمضان کے شروع میں زیادہ جوش کے ساتھ نماز فجر پڑھنے والا، پہلا دن جو آیا جس دن اس کو روحانیت کے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اسی دن نماز قضا کر۔ سارا مہینہ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے جانے والا جو پہلی رات اور اگلا دن آ رہا، اب وہ گانے کی طرف، اب وہ فلموں کی جانب دوڑا جا رہا۔ سارا مہینہ جبکہ شروع رمضان میں اس کی روح گناہوں سے نجس، داڑھی رکھنے والا عید کے دن داڑھی منڈوا رہا۔ کیا مطلب؟ ہم نے اسپتال میں ہم بھرتی رہے، ڈاکٹر نے ہم کو نکال دیا کہ اب تمہارا علاج نہیں، صحت یاب ہو کے ہم نہیں نکلے ہیں، بلکہ شاید اور زیادہ حالت خراب ہو کے ہم کو نکالا گیا۔ رمضان آخر یہ فائدہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے ایک رفتار بنانا پڑتی، ایک قسم کا اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑتا، اور وہ سلسلہ رجب سے شروع ہوتا۔ رجب اس میں اعمال آ گئے، شعبان اعمال بڑھ گئے، رمضان اور اعمال بڑھ گئے۔ ان 3 مہینوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اگرچہ جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا سے سارے گناہ مٹ جائیں، گناہ رہیں گے، مگر رجب سے لے کے رمضان تک اگر اس کورس کو کر لیا جائے، آج کل یہ لفظ بہت استعمال ہے، فلاں دوا ہے لیکن اس کا کورس ہے، یہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، وہ فلاں گولیاں کھائیے تو ایک مرتبہ بوڑھے سے جوان ہو جائیں گے، سفید بال کالے ہو جائیں گے، گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے، مگر کورس ہے 2 شیشیوں کا یا 3 شیشیوں کا مسئلہ، کالی لڑکی سفید ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا، کچھ اخبارات میں عجیب عجیب اشتہار آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روحانیت کا ایک کورس وہ خالی رمضان نہیں، وہ رجب سے شروع ہوتا ہے، رمضان میں جا کے مکمل ہوتا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے اسلام ایک ماحول بنا رہا۔ رجب و شعبان میں زیادہ عبادتیں چھپا کے کرنا، رمضان کے اندر یہ چھپی چھپی عبادتیں کھلتی، ایک سلسلے سے، ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے، تب جا کے فائدہ ہوتا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے معاشرے سے سارے گناہ ختم ہو جائیں، ہر آدمی معصوم جیسا بن جائے، لیکن وہ بھی مذاق نہیں ہوگا کہ سارا مہینہ نماز کے لیے دوڑ کے جانے والا عید کے دن ہی نماز قضا کر رہا، اور سارا مہینہ داڑھی رکھنے والا چاند رات کو ہی داڑھی منڈوا رہا، اور سارا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق رکھنے والا عید ہی کی رات گانے کے کیسے ڈھونڈ رہا۔ اتنا مذاق بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ رجب شروع ہو چکا، اور رجب کے بارے میں ایک لفظ یہ عرض کر دیا جائے کہ ماہ رجب کو روایتوں ایک اور نام بھی دیا گیا، رجب کے کئی نام، ایک دوسرا نام بھی، اس کا دوسرا نام ہے ماہ عصب، سواد کے ساتھ، الف سواد بے، ماہ عصب۔ عصب کے ایک عجیب معنی، عصب کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز انڈیلنا۔ رجب کا نام جب امام نے ماہ عصب رکھا، الشہر العصب،
عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. راوی نے پوچھا مولا کس لیے؟ یا آخر انڈیلنا اس کا کیا مقصد ہے؟ امام نے اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ باقی سارا سال لوگ رحمت طلب کرتے ہیں، خدا ان کو رحمت دیتا. رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رحمت دی نہیں جاتی ہے، رحمت انڈیلی جاتی ہے. مانگنے پر دینا اور کوئی چیز انڈیلنا، ان دو لفظوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے، کتنا فرق نظر آ رہا. رحمت خدا ملتی نہیں کہ معلوم ہے ان کو تھوڑی ان کو نہیں. رحمت خدا انڈیلی جا رہی بھر بھر کے. ایک مرتبہ امت پہ رحمت خدا کو انڈیلا جا رہا. پھر بھی اگر انسان اس رحمت خدا کو نہ پا سکے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا. دیکھیے، ایک آدمی کی مصیبت پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ایک آدمی کی مصیبت پر ہم حیران ہوتے ہیں. 2 سال پہلے بھی یہ فرق آ گیا. پریشان کس کی مصیبت پر ہوتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، بڑی سیریس اس کی حالت، آدھی رات 2 بجے کا وقت ہے، ہم نے بھی دوڑ دھوپ کیا، بہت پریشانی کے عالم، اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، ماں کو، بہن کو، بیٹے کو لے کے اسپتال پہنچے. یہ پریشانی کب؟ کہ جب بیچارہ مجبور ہے ہم اس کی مدد کے لیے نکلے. اور کسی کی مصیبت پہ حیرانی کب ہوتی؟ حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جس آدمی پہ مصیبت آئی، مصیبت کو دور کرنے کی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی، اس کے سامنے پڑی، وہ اسے استعمال نہیں کر رہا اور سر پیٹ پیٹ کے کہہ رہا ہے کہ ہائے بھائی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. ایک آدمی پریشانی کے عالم میں، اس کو اسی وقت رات کے 2 بجے اسپتال جانا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں، اور وہ پریشانی کے عالم میں ہمارا دل دکھا، ہم اپنی گاڑی لے کے آئے تم چلو ہمارے سے. دوسرا آدمی بھی اتنا ہی پریشان ہے مگر اس کی ہم سے اچھی گاڑی گھر کے دروازے پہ کھڑی اور کہہ رہا ہائے کوئی میری مدد نہیں کرتا، اور کیسا سفید خون ہو گیا لوگوں کا اور کیسا معاشرہ ہو گیا، مجھے یہاں سے اسپتال نہیں لے جاتا. ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ ہم حیران ہوں گے. قریب جا کے کہیں گے بھائی خیریت تو ہے، گاڑی اور ہم سے اچھی گاڑی تمہارے پاس، کیوں اسے استعمال نہیں کر رہے؟ وہ کہے گا بھائی میں اپنی گاڑی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہیں گھس نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ہم کہیں گے جب تمہارا یہ، ہم بے وقوف و بدھو تو نہیں، ہمیں کوئی مس یوز تو نہیں کر سکتا. تو جب ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس سے وہ اپنی پریشانی دور کر سکتا ہو، دور نہ کر رہا. ایک آدمی درد ہوا، بڑا شدید درد، پین کلر چاہیے، نہیں ہے اس کے پاس، ہم دوڑ کے لاتے. ایک آدمی کے سامنے پورا ڈبہ پڑا ہوا ہے پین کلر کا، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ حیران ہوں بھئی کیا اس میں کمی ہے، کیا اس میں خرابی ہے، کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو مصیبت زدہ لوگ عام مہینوں پریشان حال ہو تو ان کی پریشانی میں دل دکھتا، اور ماہ رجب میں اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی. رجب جیسا مہینہ، رجب جیسی فضیلت کی راتیں، رجب جیسے قبولیت دعا کے دن، رجب جیسے اعمال، اسے تو استعمال کر نہیں رہے اور ساری دنیا میں فریاد اور پریشانی کی بات کرتے پھر رہے. امام بھی یہ جملہ استعمال کر چکے. ماہ رجب میں جو پریشان نظر آتا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم ہی نہیں امام بھی حیران ہیں، ارے تجھے رجب جیسا مہینہ مل گیا. اور ایک بات میں اشارتاً اور ضمناً کہہ دوں، اور وہ یہ کہ اس ماہ رجب کچھ ایسے ہمارے ملک کے معاشی حالات بنے، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، گولڈن ہینڈ شیک، اور اس کے علاوہ جبری ریٹائرمنٹ، اور اگر الگ الگ اصطلاحات، بڑی موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ اخبارات. کتنے ہی صاحبان ایمان تلوار کی طرح، تلوار اور اندھے کی تلوار، کہ جس کی زد میں جو آ گیا، چاہے وہ حق رکھتا ہو چاہے وہ حق نہ رکھتا ہو، اس انداز کا جو ماحول بنا دیا گیا. تو یہ اتفاق سے اس سال کا رجب ایک ایسے موقع پہ آیا کہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں میں یہ درس دے رہا ہوں یہاں کے مومنین کا یہ مسئلہ نہ ہو. جیسے ماہ رمضان میں کبھی کبھار یہ تفسیریں سننے کو مل جاتے ہیں نا، کہ کیا آپ ہمیں رمضان کی فضیلت سنا رہے ہیں. وہاں جائیے جن کے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ پشتوں بیٹھ کے کھائیں، ہم کیوں روزے رکھیں. ہو سکتا ہے یہی جواب میرے اس جملے کا بھی ملے. لیکن مجموعی اعتبار سے اس وقت پورا شہر، بلکہ پورا ملک، بلکہ ملک کے باہر بھی جائیں. میں تو اس سفر میں ان علاقوں سے ہو کے آیا ہوں جو یہاں بیٹھ کر ہمیں بڑے پرکشش لگتے ہیں. گلف کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، یورپ اور امریکہ کا علاقہ، وہاں بھی جس کے پاس پہنچا جو مجھے مومن نظر آئے ہر جگہ پریشان. اور یہ والی پریشانی کون سی پریشانی؟ بے یقینی. ایک تو یہ ہے کہ مصیبت آنا تھی، آ گئی، آر یا پار مسئلہ ختم ہو گیا، وہ پھر بھی کسی طرح گزر جائے. اس سے زیادہ مشکل مسئلہ اس کا ہوتا کہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہ کس وقت آ کے ایک مرتبہ سر پہ گر پڑے. ہر رات آدمی سوئے، اگلی صبح کے لیے پریشان. اس وقت
مالی اعتبار سے بہترین نوکریاں کرنے والے سعودی عرب اور دبئی وغیرہ کے ہمارے مومنین، ان کی یہی کیفیت۔ اور پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو روایتوں میں جب آئے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ صبح آدمی گھر سے نکل کے آفس جا رہا سوچ بھی نہیں سکتا اور پتہ چلا 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا جس میں مصیبت آ گئی وہ الگ بات، اس کا تو امتحان ہو گیا، اب تو جو کچھ بھی مصیبت آ گئی اس کے بعد کم۔ اس کی وجہ سے باقی لوگ جو بے یقینی میں ہوتے جو اس مصیبت سے بچ گئے، مگر بچنے کے نتیجے میں اب بے یقینی آ گئی، کل کیا ہو، پرسوں کیا ہو، اگلے مہینے کیا ہو، یہ والی کیفیت۔ 2 سال پہلے جب ماہ رجب کے عنوان پر میں نے تقریر کی، دیکھیے یہ جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، اس وقت بعض صاحبان ایمان سیاسی حالات کی بنا پر اپنی جوان اولاد کی جانب سے بڑے پریشان تھے، اور وہی رجب کے مہینے سے پہلے کی پریشانی تھی، مجھے اب تک یاد ہے، کیونکہ پچھلے سال ماہ رجب ان والدین نے آ کر مجھے یاد دلائے کہ مولانا آپ نے پچھلے سال ماہ رجب میں اولاد کے حوالے سے بات کی اور اس وقت ہمارے دل کو لگی، ہم نے وہ عمل کیا اور 1 سال میں ناممکن ممکن بن گیا۔ اور اس دفعہ جو ماہ رجب داخل ہوا تو معاشی اور اقتصادی حالات جو بے روزگار کر دیے گئے ان کے لیے اور جو ابھی بے روزگار نہیں کیے گئے ان کے لیے بے یقینی کی تلوار جو لٹک رہی، اور ماہ رجب داخل ہو گیا۔ ہو سکتا مصلحت الہی میں یہ بھی ایک طریقہ کہ جس وقت کبھی اپنے مخلص بندوں کو غافل پاتا تو جھٹکے دیتا، ایک مرتبہ ایک امتحان میں مبتلا کر دیتا کہ ویسے مجھے یاد نہیں کرتے تو چلو اس بہانے سے صحیح یاد کرو۔ کافروں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں، ان کو تو خدا ان کی غفلت میں چھوڑ دیتا اور زیادہ اس غفلت میں مبتلا رہنے دیتا اور بڑھا دیتا ہے ان کی غفلت، مخلص بندے۔ چنانچہ آپ نے بیماری کے حوالے سے سنا، بیماری اسی لیے آتی ہے جھٹکا لگ یاد آ جائے خدا۔ آپ نے پریشانیوں کے حوالے سے سنا تو شاید کون آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا، شاید جب بھی ماہ رجب قریب آ رہا ہوتا ایک مرتبہ کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ خدا توجہ مبذول کرانا چاہتا کہ دیکھو دینے والا دینے کو تیار ہے اور دینا چاہیے مانے انڈیلنے کو تیار ہے اپنی رحمتیں، لیکن توجہ تو دو، خیال تو کرو کون ہے، کیا مہینہ ہے، کیا تمہاری ذمہ داری۔